السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، جیسا کہ ہم نے اڈوب السٹریٹر پارٹ 1 میں بالکل بیسک اپنی طرف سے کمپلیٹ کوشش کی ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ بہت ہی آسانی سے اس کے بیسکس کا پتہ چل سکے کہ اڈوب السٹریٹر ہے کیا اور کن مقاصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو بن طارق مارکیٹنگ گروپ کی جانب سے اڈوب السٹریٹر پارٹ 2 آج ہم اس ٹیوٹوریل میں آپ کو مزید سکھانے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹیوٹوریل کی جانب۔ تو دوستو، اس ٹیوٹوریل میں ہم لوگ یہ جانیں گے کہ اڈوب السٹریٹر کی بیسک فنکشنز کیا کیا ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم جب اڈوب السٹریٹر میں جائیں گے اس کو یوز کرنے کے لیے اس کے پروگرام کو اوپن کریں گے، جیسا کہ ٹیوٹوریل پارٹ 1 میں ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ کیسے انسٹال کرنا، بیسکس کیا ہیں اور کیسے یہ ورک کرتا ہے۔ اب ہم اس کے مینیو کی طرف بڑھیں گے کہ اڈوب السٹریٹر کو اوپن کرتے وقت آپ کو کیا کیا سلیکشنز کرنی ہیں، کیا کیا اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق سلیکشنز کرنے کے بعد آپ اس کو بہتر طریقے سے یوز کر پائیں گے اپنی ضرورت کے مطابق۔ تو دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس ایک آپشن آ رہے ہیں۔ آپ جب گو ٹو فائل مینیو ایک آ رہا ہوگا لیفٹ سائڈ پہ فرسٹ پہ، تو فائل مینیو میں آپ جائیں گے، نیو ڈاکومنٹس کریٹ کریں گے۔ تو نیو ڈاکومنٹس کریٹ کرنے پہ آپ سے یہ آپشن پوچھا جائے گا جس میں آپ کو فائل کا نام دینا ہوگا، اور سیکنڈ پہ آپشن ہوں گے ڈفرینٹ۔ آپ کو پرنٹ کے لیے آپ یہ ڈیزائن کر رہے ہیں، آپ اس کو ویب پہ یوز کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جیسے ڈفرینٹ پکچرز وغیرہ ڈیزائن کر کے اس کو سوشل میڈیا میں اپلوڈ کیا جاتا ہے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، آپ اس کے لیے یوز کر رہے ہیں، یا آپ کس مقاصد کے لیے یوز کر رہے ہیں، آپ نے اس میں یہاں سے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اور آپ کتنے پیجز پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے وہ پیج سلیکٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد پیج کا سائز سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب پیج کا سائز آپ سلیکٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی وڈتھ اینڈ ہائٹ دے دی جائے گی۔ اگر آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق وڈتھ اینڈ ہائٹ کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ وڈتھ اینڈ ہائٹ اپنی مرضی کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل کا آپشن ہے، یعنی کہ اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں ورٹیکل میں یا ہاریزونٹل میں، آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پہ سلیکٹ کر کے ہاریزونٹل اور ورٹیکل کا انتخاب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپشنز ہیں، یہ آپ ان پہ نہ الجھیں کیونکہ اس کا یوز آپ کو نہیں کرنا، اس لیے آپ نے جسٹ اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی اس طرح سے۔ تو دوستو، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ مینیو بار ہے۔ یہ جو بار ہے جہاں پہ فائل، ایڈٹ، آبجیکٹ، ٹائپ، سلیکٹ اور افیکٹ، ویو، ونڈو، ہیلپ، یہ سب مینیو بار ہیں۔ اس مینیو کے پہ کلک کرنے پہ، جس مینیو پہ آپ کلک کریں گے، مزید آگے سے آپ کو آپشن دیے جائیں گے۔ آپ اپنے اس آپشنس کو یوز کرتے ہو جو ہم آگے ٹیوٹوریلز میں پڑھیں گے، اس کو بہت ہی کلیئرلی طریقے سے کہ کیسے اس کو یوز کیا جائے گا ون بائی ون آپشن کو۔ اب لیفٹ سائڈ پہ ایک آپ کو ٹول بار نظر آ رہی ہوگی جہاں پہ ڈفرینٹ آپشنز ہوں گے۔ اس آپشنز کو ہم ٹول بار کہتے ہیں اور اسی آپشنز کی مدد سے آپ ڈیزائنز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ آپ کوئی بھی ٹول بار پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کا ایک کنٹرول پینل اوپن ہو جائے گا، اس کے اندر مزید فنکشنز کو کیسے آپ نے یوز کرنا ہے۔ اور رائٹ سائڈ پہ فلوٹنگ پیلٹ ہے جہاں سے آپ ٹرانسپیرنسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ کلرز دے سکتے ہیں اور ڈفرینٹ طرح کی آپ اپنی سلیکشن کرتے ہوئے اپنی گرافکس کو مزید گڈ لک بنا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ آپ جائیں گے تو اسٹیٹس بار ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو اسٹیٹس نظر آ رہا ہوگا اور اس اسٹیٹس کے ذریعے سے آپ اپنے جو پیج ہے اس کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اب فلوٹنگ پیلٹ ہم نے پڑھا تھا، وہ بیسکلی ہے کیا؟ فلوٹنگ پیلٹ کو ہم اب ڈیپلی ایک بہت ہی کلیئر طریقے سے پڑھیں گے کہ دس از دا فلوٹنگ پیلٹ وچ کنٹینز پراپرٹیز فار 4 شیپس، اٹ از کامنلی یوز ٹو چینجنگ کلرز اینڈ اسٹروک وڈتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کلر کنٹرول کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ
ڈفرینٹ ہیں. آپ کو گریڈین جو ہے یوز کرنا ہے, آپ کو ٹرانسپیرنسی یوز کرنا ہے, یا اوپیسٹی یوز کرنی ہے, لیئرس کو چیک کرنا ہے. یہ ڈفرینٹ آپشنز آپ کو رائٹ سائڈ پہ آپ کو ٹول بار میں نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, بیسک شیپس. ان دس لیسن ول لک ایٹ ہاؤ ٹو یوز بیسک شیپس. ٹھیک ہے. بیسک شیپس یعنی کہ اب ہم اس لیسن میں یہ بھی سیکھیں گے کہ بیسک ٹولز کیا ہیں, اور بیسکس ٹولز کی مدد سے ہم ایک بہت ہی لمیٹیڈ ایریا میں رہتے ہوئے ہم کس طرح بیسکس ٹولز کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے ایک شیپس کے ذریعے, یہ شیپس ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہم شیپس ٹول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے شیپس کے ذریعے کوئی بھی ایک شیپ ڈرا کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایک آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے, یہ ہے سلیکشن ٹول, جس کی مدد سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے بالکل رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک آپشن نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ سلیکشن ٹول بار. ٹھیک ہے. ایک سلیکشن اور ڈائریکٹ سلیکشن. سلیکشن اور ڈائریکٹ سلیکشن میں کیا فرق ہے؟ سلیکشن میں آپ اس کو سلیکٹ کر کے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو ہائٹ وڈتھ میں بڑھا سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں. لیکن ڈائریکٹ سلیکشن ٹولز میں آپ کوئی سا بھی پوائنٹ, اینکر پوائنٹ, آپ وہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق جس شیپ میں بھی ڈالنا چاہیے آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ شیپ ٹولز کے بارے میں آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. 6 ٹائپس کی شیپس ٹولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان کی ڈفرینٹ شیپس ٹول کو یوز کرتے ہوئے ڈیزائن کریں گے, جو کہ ہم آگے ٹیوٹوریلز میں بالکل پڑھیں گے. لیکن اس وقت بیسک ٹیوٹوریلز میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ اس کے بیسکس کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو دوستو, نیکسٹ انڈرسٹینڈنگ فل اینڈ اسٹروک. اب فل اینڈ اسٹروک کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے ایک ٹیبل ڈرا کیا, یا ہم نے ایک اینگل ڈرا کیا, یا کوئی بھی چیز ہم ڈرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اس کے اندر فل کلر ہوتا ہے, اور ایک اس کے اندر سائڈس پہ کلرنگ ہوتی ہے, اس کو اسٹروک بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے نیچے لیفٹ سائڈ پہ آپ جب دیکھیں گے ٹول بار میں, تو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نیچے ایک آپشنز دیے جائیں گے. دو, ایک اسٹروک بار کا دیا جائے گا. اسٹروک بار سائڈ کی لائننگ کا کلر اپنی مرضی سے آپ دے سکتے ہیں, اور فل کا کلر آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں. تو دوستو, آج کے ٹیوٹوریلز میں ہم نے یہ جانا کہ بیسکس شیپس ٹولز کیا کیا ہیں. اب ہم مزید سیکھیں گے نیکسٹ ٹیوٹوریلز میں کہ اپنے جو بیسکس ٹولز ہیں اس کو گرافکس کی مدد سے کیسے کلرز دیے جا سکتے ہیں, کیسے اس کو ورکنگ میں لا کے ہم اس کو بہتر طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو دوستوں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹیوٹوریلز پسند آیا ہوگا. ابھی بیسکلی آپ ایک لرننگ اور بالکل انیشیل پروسیس میں ہیں, تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہوگا. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں, بن طارق مارکیٹنگ گروپ کی ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس کو نہایت ہی آسانی سے آپ کو سمجھا سکیں. تو دوستو, امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹیوٹوریلز پسند آیا ہوگا. مزید ٹیوٹوریل کے ساتھ اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹس کریں. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے, ہم آپ کو انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر فیڈ بیک دیں گے آپ کے کویسچن کا. اور دوستوں, میں کلاس میں بتانا چاہوں گا, بن طارق مارکیٹنگ گروپ کا مین مقصد آپ تک اپنے نالج کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ پہ بھی یہ چیز لازم ہو جاتی ہے کہ اس نالج کو اپنے تک محدود نہ رکھیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ تمام لوگ اس سے مستفید ہو کے کچھ سیکھ سکیں. تو دوستو, اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ٹیوٹوریل کے لیے ہمارے ساتھ اپڈیٹ رہیے گا. شکریہ. السلام علیکم.